السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دینے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آگے قریب آ جائے بیٹے. دلہے میاں آپ بھی ایسے میری طرف ہو جائیں. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے بیٹے احمد میاں کو. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء کرام، سب سے پہلے تو یہ نیت کرے کہ بہت مختصر بات سننا ہے، لیکن اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت کے جو حالات ہے اس میں سب سے زیادہ ضروری چیز ہے سننا اور عمل کرنا. قرآن کو سننا، حدیث پاک کو سننا اور اس پر عمل کرنا. بولو انشاءاللہ سب عمل کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا یہاں جمع ہونے کا اصل مقصد تو نکاح ہے اور نکاح کا خطبہ ہے اور ایجاب اور قبول ہے. ایک نکاح کے انعقاد کی مجلس ہے، لیکن موقع ملا تو 10-15 منٹ بہت ضروری بات کرنا ہے. آج کے حالات میں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جس میں سب سے پہلی بات یہ کرنا کہ اس وقت ہم جو نکاح کی مجلس میں جمع ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. ایک روایت کے مطابق 2,24,000 پیغمبر آئے، ایک روایت کے مطابق 1,24,000 پیغمبر آئے، اور ایک روایت کے مطابق 65,000 پیغمبر آئے. اور ہمارے ہاتھ میں جو قرآن پاک ہے نا، جو الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا اور من الجنت والناس پر ختم ہوتا، 25 پیغمبروں کا ذکر آیا. لیکن میرے پیارو، ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں شادی کی. بولو ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں. اب 2,24,000 ہو، ہر نبی نے اپنے زمانے میں شادی کی. صرف 2 نبیوں نے شادی نہیں کی. ساتھ میں سمجھنا، 2 نبیوں نے، یعنی 2,24,000 یا 1,24,000 کم زیادہ جتنے بھی ہو، مگر صرف 2 نبی ایسے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی. ایک حضرت عیسیٰ. بولو کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. انہوں نے شادی نہیں کی، لیکن آپ کو معلوم ہے حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے آئیں گے. بولو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، لیکن اللہ کی قسم نبی بن کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں. کیونکہ ہمارے نبی خاتم النبیین، ہمارے نبی کے بعد ساتھ میں بولو کوئی نبی آنے والا. اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو ہمارے نبی کے بعد تو کوئی نبی آنے والے نہیں. تو بے شک حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے آئیں گے، لیکن نبی بن کر نہیں، امتی بن کر آئیں گے. لیکن جب آئیں گے اور جو حالات ہوں گے وہ سب ہوگا، لیکن شادی کریں گے. بولو شادی کریں گے. تو اب کتنے بچے نبی؟ ارے بولو نا کتنے نبی بچے؟ ہاں، یعنی 2 لاکھ یا 1,24,000 میں صرف ایک نبی جنہوں نے شادی نہیں کی. اور وہ قرآن پاک سے ملتا ہے کہ وہ نبی نے شادی نہیں کی. ان کا نام حضرت یحییٰ. بولو کیا نام؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی. اب سوال ہوتا ہے کہ جب سارے نبیوں نے شادی کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت سے پہلے آ کے شادی کریں گے، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شادی کیوں نہیں کی؟ تو ان کا ایک الگ ایگزام تھا، ایک امتحان تھا. امتحان لینے والا کون؟
اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، میرے یحییٰ، میرے نبی، میرے پیغمبر یحییٰ، آپ تندرست بھی ہے، اللہ نے آپ کو خوبصورتی بھی دی ہے، اللہ نے آپ کو مال بھی دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا میں لمبی عمر دینے والا، شادی بھی نہیں کرو گے، گناہ بھی نہیں کرو گے، اور آنکھوں کا کبھی غلط استعمال بھی نہیں کریں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے لمبی عمر پائی، مگر ایسا ایگزام میں کامیاب ہوئے، ایسے کامیاب ہوئے کہ شادی نہیں کی اور کبھی آنکھوں کا غلط استعمال بھی نہیں کیا۔ تو ان کا معاملہ ایک ایگزام تھا، اور بولو وہ ایگزام میں پاس ہو گئے، اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا۔ حسورا کے معنی آتے ہیں، اللہ نے فرمایا میں نے پاک دامن ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا کہ اللہ نے تندرستی بھی دی، اللہ نے جوانی بھی دی، اللہ نے خوبصورتی بھی دی، اللہ نے عمر بھی دی، اللہ نے مال بھی دیا، لیکن اس کے باوجود جو امتحان تھا اس میں کامیاب ہو گئے۔ تو حضرت یحییٰ کا معاملہ ایک ایگزام تھا، ایک امتحان تھا۔ باقی بولو کہ سارے نبیوں نے شادی کی۔ تو الحمدللہ اس وقت ہم ہمارے بیٹے احمد میاں کا جو نکاح پڑھائیں گے، تو نکاح پڑھانے والا، نکاح پڑھنے والا، سننے والا، آج ہم یہاں سے یہ مسجد کے دروازے سے باہر نکلیں گے نا، انشاءاللہ اللہ فرشتوں کو کہیں گے یہ میرے وہ بندے ہیں جو 2,24,000 پیغمبر کی سنت کو زندہ کر کے آ رہے ہیں۔ یہ نکاح کی مجلس بہت ہی ثواب کی مجلس ہے، بہت ہی قربت کی مجلس ہے، اور چلو سارے نبیوں نے شادی کی، لیکن ہمارے نبی کا طریقہ بھی تو ہے نا نکاح۔ ارے بولو نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نکاح، اور کوئی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرے۔ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے طریقے کو زندہ کر دیا، بولو جس نے میرے طریقے کو زندہ کر دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو آج نکاح تو احمد میاں کے ہوں گے، اللہ ان کے نکاح کو مبارک کرے، لیکن ساتھ ساتھ میں الحمدللہ بولو سارے نبیوں کی سنت کو زندہ کرنے کا ثواب بولو ہم کو ملے گا انشاءاللہ، بولو نا۔ اور سب سے بڑا یہ کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں گے، اور کتنے شہیدوں کا ثواب ملے گا؟ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو سب سے پہلے تو اللہ یہ نکاح کو مبارک کرے، اور ہمارے شریک ہونے کو اللہ محبوبیت اور مقبولیت سے مالا مال فرمائے۔ اب نکاح پر ایک بات کہوں ہاں یا نہیں؟ میرے کو ان کا نکاح پڑھانا ہے، تمہارا تھوڑی پڑھانا ہے۔ آپ ایسے بیٹھے ہو جیسے مجھے آپ کا نکاح پڑھانا، کوئی بولنے کوئی تیار نہیں۔ ایک واقعہ ایک واقعہ، ایک جوان صحابی 22 سال عمر، بولو کتنی عمر؟ یہ نکاح پر ہی بتا رہا ہوں میں، کتنی عمر؟ 22۔ ان کا نام حدیث پاک میں لکھا ہے ربیعہ، ساتھ میں بولیں گے کیا نام؟ مرد ہے، عورت کا نام رابعہ ہوتا ہے، ان کا نام کیا ہے؟ ربیعہ۔ اور یہ کتنی عمر؟ کتنی؟ 22۔ اور اتنے غریب کہ ایک وقت کھانا ملے تو ایک وقت کھانا نہ ملے، اور ان کے کپڑے کا حال ایسا تھا کہ یہاں ناف سے ان کا کپڑا شروع ہوتا تھا اور ٹخنوں پر ختم ہو جاتا تھا، بہت غریب تھے۔ لیکن ہوا کیا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے سناٹے میں، بھائی رات کا سناٹا ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو سامنے یہ کھڑے 22 سال کے، بولو کون؟ نہیں ساتھ میں بولو نا کون؟ ربیعہ۔ تو اللہ کے اب کسی کو بھی تعجب ہوئے کہ رات کے سناٹے میں ہمارے گھر کے سامنے یہ کیوں کھڑے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما بالک یا ربیعہ، ربیعہ یہ آج رات کو میں نے دروازہ کھولا تم میرے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو، تو کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت ربیعہ کے آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا آج تھوڑی کئی راتوں سے کھڑا رہتا ہوں، وہ تو الگ بات ہے کہ آج آپ نے دروازہ کھولا، آپ نے مجھے دیکھا، باقی میں تو تو اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن رات کو میرے گھر کے باہر کھڑے ہونے کی کوئی وجہ؟ کہا اللہ کے رسول سارے صحابہ دن میں خدمت کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ رات کو کبھی دروازہ کھلے اور آپ کوئی کام دے، قیامت میں کہوں گا اللہ سارے صحابہ نے میرے نبی کی خدمت دن میں کی، میں ربیعہ اکیلا ہوں جو رات میں نبی کی خدمت کرتا ہوں۔ کیسی محبت آئی ہوگی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، اب یہ جب رات کو ہمارے نبی دروازہ کھولے، بولو سامنے کون؟
بھائی ساتھ میں بولو نا سامنے کون؟ ربیہ۔ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کام بھی دے ہوئے کہ جاؤ فلاں کو بلا کے لاؤ، یا نہر پہ جا کر پانی لے کر آؤ، یا فلاں کو یہ پیغام پہنچا دو، یا فلاں کو یہ کہہ دو۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام دے اور ربیہ اتنے خوش ہوئے اور باقاعدہ کہے کہ سارے صحابہ تہجد میں عبادت کرتے ہوں گے، ربیہ وہ ہے جو چوکھٹ رسول پر نبی کی خدمت کر رہا ہے۔ بولو سبحان اللہ، کیا حضرت ربیہ کی شان ہوگی۔ لیکن بہت غریب ایک رات عجیب واقعہ ہوا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، پھر بولیں گے سامنے کون؟ بھائی وہی صحابی ربیہ۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ربیہ تم؟ کہا اللہ کے رسول میں تو ہر رات رہتا ہوں۔ کہا آؤ اندر آ جاؤ۔ یعنی اللہ کے رسول کہاں بلا رہے؟ گھر میں۔ تو حضرت ربیہ نے وہیں سے کہا اللہ کے رسول نے گھر میں آنے کی بات نہیں، ہمارے نبی نے فرمایا کیوں نہیں، میرے گھر میں کیوں نہیں آؤ گے؟ کہا آپ کا گھر بہت پاک ہے، آپ کے گھر میں جبرائیل آتے ہیں، آپ کے گھر میں قرآن پاک کی وحی آتی ہے، اور کہا میں دن بھر وہ لکڑیوں کا کاٹنے والا اور بازاروں میں بیچنے والا، میرا پورا بدن پسینے والا ہے، میرا چھوٹا سا کپڑا ہے اور میرے بدن میں معلوم نہیں پسینے کی بدبو آتی ہوگی، اور اللہ کے رسول آپ کا اتنا مبارک گھر ہے، آپ مجھے کام کہو، کام کیا کرنا؟ باقی گھر میں آنے کی بات اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حکم ہے، آ جاؤ گھر میں آ جاؤ۔ اب جو حکم ملے تو کوئی انکار کر سکتا؟ ارے بولو نا نبی کا حکم ملے صلی اللہ علیہ وسلم، بولو حضرت ربیہ اندر آئے۔ جیسے اندر آئے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کھانا کھلایا۔ بولو سبحان اللہ، کیونکہ ہمارے نبی سمجھ گئے کہ یہ بھوکے ہیں، کھانا کھلائے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ ایک کام کرو، وضو کر لو۔ حضرت ربیہ وہاں کہیں لوٹا ووٹا ہوگا یا کوئی مٹکا ہوگا مٹی کا، حضرت ربیہ نے وضو کر لیا۔ وضو کر کے جب آئے تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ گھر سے باہر مت جانا، اب میں تہجد کی نماز پڑھوں گا اور تم اکیلے میرے پیچھے تہجد کی نماز پڑھو گے۔ سوچو حضرت ربیہ کیا روئے ہیں، اور اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ سارے صحابہ نے میرے پیارے نبی کے پیچھے فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، وتر پڑھی، جمعہ پڑھی، عیدین پڑھی، اور سارے لوگوں نے جنازے کی نماز نبی کے پیچھے پڑھی ہوگی، میں ربیہ اکیلا ہوں جو نبی کے پیچھے کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور سچ بتاؤ تہجد کی نماز میں ہمارے نبی کا عالم کیا ہوگا؟ بعض علماء نے لکھا ہے ہم پر نمازیں کتنی فرض ہوئی؟ زور سے بولو نا کتنی ہوئی؟ بھائی میرے کو تو لگتا کہ بہت مشکل ہے آپ سے بات کرنا۔ ارے بولو نا ہم پر کتنی نمازیں فرض ہوئی؟ ہاں بعض علماء نے لکھا ہے کہ ہمارے نبی پر 6 نمازیں فرض ہوئی۔ کون سی نماز فرض تھی؟ تہجد۔ کیونکہ قرآن پاک کے اندر جو انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ نے کیا فرمایا؟ پڑھو نا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ۔ اللہ کا انداز بتاتا ہے کہ میرے پیارے نبی آپ پر تہجد کی نماز کو فرض کیا گیا ہے، تو ہمارے نبی تہجد کی نماز میں، بولو پیچھے کون؟ اور آپ کو معلوم ایک ہی مقتدی ہو تو دائیں طرف کھڑے ہو۔ اب ہمارے نبی کا جو تہجد میں رونا ہوگا، اللہ کی قسم وہ کیسا رونا ہوگا۔ اگر ہم جیسے نالا کبھی تہجد پڑھتے اور کبھی لو لگ جاتی تو معلوم نہیں کتنا روتا ہے، تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ کے رونے کا عالم کیا۔ اور ربیہ تو پیچھے چیخ مار مار کے رو رہے ہیں، وہ اس خوشی میں رو رہے ہیں کہ میں اکیلا ہوں جو نبی کے پیچھے تہجد کی نماز ادا کر رہا۔ 8 رکعت ہمارے نبی نے پڑھائی۔ بولو کتنی رکعتیں؟ اور اس کے بعد ہمارے نبی نے جیسے سلام پھیرا نا 8ویں رکعت پہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 2 کر کے 8 رکعتیں ہو گئی۔ ہمارے نبی نے سلام پھیرا تو ربیہ تو رو ہی رہے تھے، اور ہمارے نبی بھی تہجد میں رو رہے تھے، آپ کی داڑھی مبارک بھی آنسوؤں سے بھری ہوئی۔ ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ آؤ ادھر آؤ، ادھر آؤ، ایسے سامنے آ جاؤ۔ تو حضرت ربیہ سامنے آئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اب رونا بند کرو اور مانگو کیا مانگتے ہو۔ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی فرماتے مانگو کیا مانگتے ہو، اللہ کا حکم ہے، آج جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ بولو جو مانگو گے اللہ تمہیں۔ اب حضرت ربیہ سننا، اگر ہم ہوتے تو وہاں پر آج پورا سورت ہمارا ہوتا، ایک زمین کا حصہ چھوڑا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ ان کا بدن کانپ رہا ہے، تھر 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 کانپ رہا۔ کہا اللہ کے رسول میں کچھ نہیں مانگتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ وقت نکل جائے گا، تہجد کا وقت ہے، اللہ آسمان سے پکار رہے اور اللہ کہہ رہے کہ میرے مصطفیٰ کہو، ربیہ کو پوچھو کیا مانگتا ہے۔ لیکن حضرت ربیہ نے پھر وہی جواب، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔
ہمارے نبی نے آخری مرتبہ کا ربیہ آخری مرتبہ فائنل بتاؤ نا کیا مانگتے ہو؟ حضرت ربیہ نے فرمایا مانگو اللہ کے رسول، مل جائے گا مجھے۔ کہاں ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ملے گا۔ تو آہستہ سے حضرت ربیہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، نبی کے مبارک ہاتھ پر رکھا، کہا اللہ کو کہہ دو مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے محمد چاہیے، مجھے محمد الرسول اللہ چاہیے۔ اللہ کے رسول آپ دنیا میں مل گئے، آخرت میں بھی مل جانا، جنت میں بھی مجھے لے جانا، مجھے باقی دنیا اور مال اور دولت اور پیسہ اور کپڑا نہیں چاہیے، مجھے آپ چاہیے۔ سننا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں جو آنسو آئے، فرمایا ربیہ تم نے مجھے مانگا، اے ربیہ تم نے مجھے مانگا۔ کہا اللہ کے رسول میں نے تمہیں مانگا۔ تو کہا پھر تو ایک شرط ہے، کیونکہ تم نے بہت بڑی چیز مانگی ہے، ایک کنڈیشن ہے۔ تو حضرت ربیہ نے فرمایا اللہ کے رسول ایک شرط، آپ 100 شرطیں کہو لیکن آپ مل جائے اس سے بڑھ کر کیا دولت ہوگی۔ اب سنتے جانا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرنا ہوگا، اور پھر ہمارے نبی کو امت یاد آئی، بولو سبحان اللہ۔ فرمایا ربیہ تم اکیلے نہیں، جو کام میں تمہیں بتاتا ہوں قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی یہ کام کرے گا، وہ ہر قیامت کی منزل میں محمد کے ساتھ ہوگا۔ کیا کام کرنا؟ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعنی علی بکثرت السجود۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ ساری امت کو یہ پیغام پہنچا دینا، کبھی اپنی نماز کو قضا مت کرنا، بولو کبھی نماز کو قضا مت کرنا۔ ہمارے نبی فرماتے تم قبر سے اٹھو گے تو محمد کے ساتھ ہوں گے، قیامت کے میدان میں محمد کے ساتھ ہوں گے، حشر کے میدان میں محمد کے ساتھ ہوں گے، ترازو کے میدان میں محمد کے ساتھ ہوں گے، اور پل صراط پر محمد کے ساتھ ہوں گے۔ اور ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک تمہیں جنت میں نہیں پہنچا دوں گا۔ کیا نہیں چھوڑنے کا؟ آواز نہیں آ رہی، کیا نہیں چھوڑنے کا؟ نماز۔ اور یہ کون سا مہینہ؟ رجب، اسی میں تو نماز فرض ہوئی۔ ہمارے جوان ہو 15 دن فجر کی نماز کا کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں۔ اور ہمارا جوان فجر کیسے پڑھے گا؟ نہیں کیسے پڑھے گا ہمارا جوان؟ موبائل سے الگ ہوگا تو فجر کی نماز پڑھے گا۔ رات کو 1 بجے 2 بجے یہ موبائل پر ہے، یہ پب جی پر ہے، یہ سنیپ چیٹنگ پر ہے، اس کا واٹس ایپ گندا، اس کا فیس بک گندا، اس کا اسٹیٹس ناپاک ہے۔ رات کو 1-1 2-2 بجے، معاف کرنا مجھے کہنے دو، رات کو 1-1 2-2 بجے ہمارا جوان موبائل کے اوپر ہے، اور باپ کی ہمت نہیں کہ اس کو روکے، ماں کی ہمت نہیں کہ اس کو روکے، اور وہ 1 بجے 2 بجے ننگی عورتوں کو دیکھتا ہے، ننگی عورتوں کو موبائل میں دیکھتا ہے۔ حالانکہ زنا ہوتا ہے تو موبائل میں، چوری ہوتی ہے موبائل میں، چغلی ہوتی ہے موبائل میں، ہزاروں فساد ہوتے ہیں موبائل میں۔ ماں کو گھر سے نکالا گیا تو موبائل کی وجہ سے، باپ کو دروازے بھٹکایا گیا تو موبائل کی وجہ سے۔ بلکہ میرے بھاگا تلاؤ والو، سورت والو، اللہ کی قسم کتنے گھروں میں طلاق ہوئی تو اس کی وجہ ہمارا موبائل۔ ہمارے جوان کا موبائل کا طریقہ یوں دیکھتا جائے گا، رات کو 2-3 بجے نا کہ چارجر میں ڈالے گا موبائل کو۔ جو رات کو 3 بجے سویا اس کا باپ فجر کی نماز پڑھے گا؟ کون پڑھے گا فجر کی نماز؟ بھئی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ چلو میں تو واقعے پر آ جاؤں واپس۔ ایک رات پھر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، بولو سامنے کون؟ یعنی بولو نا سامنے کون؟ یعنی یہ واقعے کے بعد پھر ایک مرتبہ رات کو دروازہ کھولے ربیہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ربیہ آپ کیوں کھڑے رہتے ہو؟ اب تو ہم نے کہہ دیا نماز پڑھتے جاؤ، قیامت میں میرے ساتھ میں ہوں گے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت ربیہ نے فرمایا میں آپ کا دروازہ نہیں چھوڑوں گا، آپ مجھے کام دیں یا نہ دیں وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا آؤ ربیہ آؤ، اور کیا فرمایا؟ شادی کر لو۔ ان کی عمر کتنی تھی؟ 22 سالوں کی عمر، شادی کر لو۔ تو کہا اللہ کے رسول 2 پرابلم۔ ارے بولو نا شادی کرنے میں کتنے پرابلم؟ 2۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا پرابلم؟ کہا اللہ کے رسول میرے پاس کھانے کے 1 وقت کی روٹی، 1 وقت کی روٹی نہیں۔ اللہ کے رسول آپ میرا کپڑا دیکھیں کہاں شروع ہوتا کہاں ختم ہوتا۔ اور اللہ کے رسول میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے، جہاں بھی کوئی سایہ مل گیا میں سو گیا، میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا دوسرا پرابلم کیا ہے؟ تو پہلا پرابلم تو بتایا کہ میرے پاس بہت تنگی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ فکر مت کرنا، شادی تم کرو گے سارا انتظام خود محمد کریں گے، بولو سبحان۔ آپ کے گھر کا انتظام، آپ کے کپڑے کا انتظام، آپ
کے رہنے کا انتظام. معلوم ہوا کسی غریب مسکین یتیم یا کسی بیوہ لاچار مجبور کی شادی کرانا یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی نے فرمایا اب دوسرا پرابلم کیا؟ کہا اللہ کے رسول شادی ہو جائے گی پھر باہر تھوڑی کھڑا رہوں گا. بھائی شادی ہوئے تو رات کو باہر کھڑا رہے. ہاں پھر تو بیوی ہے ان کا حق ادا کرنا، بچے ہیں بچے کا. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، تم شادی کرو، بچے ہو اور تم بچے کی تربیت کرو، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے میں کہ رات بھر تم میری چوکھٹ پہ کھڑے رہو. کوئی میرا امتی رات بھر میرے دروازے پر کھڑے رہے وہ مجھے اتنا پسند نہیں. جو مجھے پسند ہے کہ میرا امتی بولو شادی کرے، حلال طریقے پر بیوی کے ساتھ شادی ہو، بچے ہو. ہمارے نبی فرماتے میں قیامت میں اس کو لے کر فخر کروں گا کہ یہ میرا امتی ہے جس نے شادی کی اور بچوں کی تربیت کی، تو مجھے تو اس پر ناز ہوگا. کوئی رات کو میرے دروازے پر کھڑا رہے اس پر مجھے فخر نہیں ہوگا. میرے دوستو حضرت ربیعہ کی شادی بولو ہوئی. اب میں آپ سے بس یہی بات کہنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ لوگ بھی یہاں یہ نکاح کی مجلس میں آئے نا. باقی آج کون سا دن ہے؟ سنڈے کو تو بہت مشکل ہے، بیوی چھوڑتی نہیں. ہاں لیکن آپ آئے ماشاءاللہ. ہاں اور ابھی میں نے سنا ابھی اس کی تو شادی نہیں ہوئی. کیا بولے اس کو بھائی کہ میرے پاس بیٹھا اس کی شادی نہیں ہوئی. باقی معلوم ہے کسی کو شادی کا بڑا ولولہ ہوتا ہے اور ہونا بھی. ہاں احمد میاں بیٹے ہوتا وہ معلوم ہے نا. یہ کوئی سر ہوگا اپنے اسٹوڈنٹ کو اپنے طالب علم کو پوچھتا ہے تم بڑے بن کے کیا کرو گے بھائی، آگے چل کر تم کیا کرو گے؟ اب وہ بڑے غصے میں اس نے پوچھا اس کو کہ بھائی تم کچھ پڑھتے وڑھتے نہیں ہو تو تم آگے چل کر کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا شادی کروں گا. تو اس کو غصہ آیا. کہا میں یہ نہیں پوچھتا ہوں تم بنو گے کیا؟ کہا دلہا بنوں گا. اب اس کو اور غصہ آیا سر کو. کہا میں یہ نہیں پوچھتا، یہ پوچھتا ہوں کہ تم حاصل کیا کرو گے؟ کہا دلہن حاصل کروں گا. اب اس کا دماغ گیا سر کا. کہا یہ سب باتیں چھوڑو، تم اپنے ماں باپ کے واسطے کیا کرو گے؟ کہا بہو لاؤں گا. پھر اس نے غصے میں کہا ماں باپ کے لیے کچھ اچھا کام کرو گے؟ کہا پوتا پیدا کروں گا. آخر میں اس نے کہا تیرا سٹیٹس کیا ہے؟ کہا ہم دو ہمارے دو. تو ایسا شادی کا جذبہ بھی ہوتا ہے. دیکھو حافظ شریف کتنا ہنس رہا ہے، مسکراتا ہے. وہ زمانہ گیا بیٹا، اب ابھی رشتے کا زمانہ نہیں، ابھی فرشتے کا زمانہ آ گیا. خیر اللہ تعالیٰ یہ نکاح کو مبارک کرے. لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھوں، آپ سب لوگ اتنے بہت اتنا یہ بڑا مجمع یہاں پہ آپ لوگ آ گئے اور نکاح کے واسطے آئے نا؟ ارے بولو نا ہاں. اور دعوت ملی کیا ایسے ہی آ گئے؟ نہیں بول نہیں رہے آپ لوگ. دعوت ملی کیا ایسے ہی؟ دعوت ملی ہوگی. آپ نے موبائل پر دیکھا ہوگا کہ مولانا عبدالرؤوف صاحب ماشاءاللہ اور ان کے بیٹے احمد میاں کا فیمینہ بیٹی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے. تو آپ لوگ آ گئے ماشاءاللہ آئے اور بہت اچھا کیا. جیسے میں نے کہا نا مغفرت کی مجلس ہے، رحمت کی مجلس ہے. لیکن میرے کو ایک بات بتاؤ، اگر آپ نہ آتے تو کوئی پرابلم تھا؟ شادی رک جاتی؟ ارے زور سے بولو نا. شادی رک جاتی؟ میں نہیں آتا شادی رک جاتی؟ نہیں رکتی شادی. آئے ہم لوگ کیونکہ ہم کو کبھی کنکوتری ملی، کبھی دعوت ملا. ہاں کبھی لڑکے والے کی طرف سے دعوت ملی یا لڑکی والے کی طرف سے دعوت ملی، ہم آ گئے. اور ہم نہیں آتے تو بھی شادی تو ہونے والی تھی. لیکن ہم صرف اس لیے آئے ہیں، ایک تو نکاح کی مجلس ہے اور نمبر 2 رشتہ داری کو نبھانا ہے. بولو رشتہ داری کو نبھانا. ورنہ کل لڑکے والے ملیں گے، ارے وہ مغرب کے بعد میرے بیٹے کا نکاح تھا تم نہیں آئے. وہ لڑکی والے کہیں گے ارے ایک میری بیٹی کا نکاح تھا وہ نکاح میں تم نہیں آئے. تو رشتہ داری نبھانے کے واسطے آئے. بلکہ کتنے لوگ تو وہ کور لے کے بھی آتے، پیسہ لے کے بھی آتے. بولو آتے کہ نہیں آتے؟ کیوں آ رہے؟ رشتہ داری کو نبھانے. حالانکہ ہم کو دعوت ایک ہی ملی ہوگی. بھائی دعوت کتنی ملی؟ ایک. کنکوتری کتنی ملی؟ ایک. اوپر والا کتنی کنکوتری بھیجتا ہے؟ روز بھیجتا ہے. ایک گھر بھی نہیں چھوٹتا. حالانکہ شادی کے گھر میں کبھی گرما گرمی میں کوئی ایک آدھ گھر چھوٹ بھی جاتا، اور جس کا گھر چھوٹتا اس کو ایسا پیٹ میں دکھتا، میرے کو شادی میں نہیں بلایا، مرے تو میں اس کے جنازے میں بھی نہیں جاؤں. شادی کا گھر ہے بھائی، کسی کو بھول گیا بھائی. لیکن یہاں معاملہ اور ہے. اوپر والا روزانہ 5 کنکوتری بھیجتا، اس میں فجر کی کنکوتری تو سجا کے بھیجتا ہے. الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. اتنی خوبصورت کنکوتری بھیجتا. ہم وہ نالائق ہیں جو زمین کی کنکوتری پر اللہ کے گھر میں آئے
اور آسمان کی کنکوتری کو صبح صبح میں پھاڑ دیا۔ آج لوگ بہت پریشان ہیں، کورونا، لاک ڈاؤن، چکن گنیا، اور ڈینگو، اور کبھی آسمان کا عذاب، کبھی زمین کا عذاب، بڑے پریشان ہوتے، اور معلوم نہیں کون کس کی طرف اشارہ کرتا، اس نے کیا، اس نے کیا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ باقی اس میں نہ کوئی کورونا ہے، نہ کوئی ڈینگو ہے، نہ کوئی چکن گنیا، بیماری ہے، لیکن کیوں آئی ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے۔ اور سچ بتانا، ہم نے اللہ کو ناراض کیا کہ نہیں کیا؟ اور اتنا ناراض، اللہ معاف کرے، اتنا ناراض کہ وہ رمضان جو گیا، کس نے تراویح پڑھی مسجد میں؟ کون سی جمعہ مسجد میں؟ کون سی عید کی نماز مسجد میں؟ ارے باپ غصے ہوتا بیٹے کو گھر سے نکالا، ارے شوہر غصے ہوا بیوی کو گھر سے نکالا، سیٹھ غصے ہوا نوکر کو گھر سے نکالا۔ اللہ اتنے ناراض ہو گئے، ہم کو گھر سے نکال دیا۔ لیکن افسوس کیا ہے معلوم؟ سورت میں افسوس کیا ہے کہ اللہ نے ہم کو گھر سے نکالا۔ آج بھی کعبے کا دروازہ بند، آج بھی مدینے کا دروازہ بند، آج بھی اللہ ہم سے ناراض ہے۔ لیکن معاملہ ایسا ہے کہ لاک ڈاؤن سے پہلے جو ہم فجر کی نماز چھوڑتے تھے، لاک ڈاؤن کے بعد بھی چھوڑتے، وہ کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی سدھرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور وہ مجھے تو خواجہ غریب نواز، جو خواجہ معین الدین چشتی نا، ان کا ایک سٹیٹمنٹ یاد آتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے تو ڈر جا، جو اللہ وہاں بھیج سکتا وہ اللہ یہاں بھی بھیج سکتا۔ لیکن نہ میرے پیارو، نماز کو تو ہم نے ایک مذاق بنا کے رکھا ہے۔ کسی کو بولو نا فجر کی نماز پڑھ، کتنے دن ہو گئے؟ 15-16 دن ہو گئے میں فجر کی نماز نہیں پڑھا۔ کتنا بے شرم ہے وہ آدمی، کتنا بے شرم ہے وہ آدمی، یعنی کتنا کمینہ اور کتنا نالائق ہوگا وہ آدمی جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، اور اس کی زندگی میں نماز ہی نہیں۔ تو میرے پیارو، آج آپ ایک کنکوتری پر آئے ہو، اب اللہ کی کنکوتری پر کون کون آنے کو تیار ہے؟ بولو سب آئیں گے انشاءاللہ۔ نہیں بولو نا سب پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، ورنہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اور یہ بھی احمد میاں بھی بیچارے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کب نکاح پڑھا ہوئے، اتنی لمبی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو بہت بہت قبول فرمائے۔ آ جاؤ بیٹا، وہ پرچہ مجھے دے دو۔